السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 92 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ اور ویسے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رکوع تک ہم نے سبق یاد کیا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں رکوع سے ہی دراصل ایک طرح سے وہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو وہیں سے ہی دہرا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 90 پھر بنے گی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق قَالَ کہا لہم ان کو ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے، یا قومی ہے میری قوم، انما بے شک بے شک تم فتنے میں ڈالے گئے ہو، یعنی تم آزمائے جا رہے ہو، امتحان ہو رہا ہے تمہارا بھی ساتھ اس کے، وَإِنَّ اور بے شک ربکم الرحمن اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سامری کے کہے میں آ کے اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، تو ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی کہ یہ تمہارے لیے ایک امتحان کے طور پر ایک چیز سامنے آئی ہے اور تم اس کے ذریعے آزمائے جا رہے ہو، تو عقل کے ناخن لو اور یاد کرو کہ تمہارا رب تو رحمان ہے، فاتبعونی تو پیروی کرو میری، یعنی میں جو تمہیں اللہ کے راہ کی طرف بلا رہا ہوں، میری سنت کی، میرے طریقے کی پیروی کرو، ٹھیک ہے۔ یہی ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے نا کہ اللہ کی پہچان کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمہیں اللہ سے جوڑا ہے اور جس کے پاس وہی آتی ہے اس کے طریقے کی پیروی کرو، وَأَطِیعُوا امری اور میرے حکم کو مانو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا جواب دیا، قالو کہنے لگے لن نبرہا ہرگز نہیں ہم ٹلیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہم یہاں سے ہٹیں گے ہی نہیں، علیہ اس پر عاکفینہ جم کر بیٹھنے والے۔ تو عاکفہ یعکفو جیسے ہم آتا ہے نا، اس میں اعتکاف بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ کسی چیز کو تعظیم کے طور پر اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کو لازم پکڑ لینا، ٹھیک ہے۔ اعتکاف میں بھی ہم اسی سے آپ یاد رکھیں نا کہ اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کہنے لگے کہ تم تو جاؤ جو کہتے ہو، ہم تو نہیں ٹلنے والے، ہم تو یہیں پر ہی بیٹھے رہیں گے، اسی کی عبادت کرتے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف پلٹ کر آ جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے، تو جب لوگ بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہونے لگے تو ہارون علیہ السلام نے ان کو بروقت تنبیہ کی تھی، انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ بچھڑا ہرگز بھی تمہارا معبود نہیں، تمہارا الہ صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو تمہارا خالق، مالک اور تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا اس بچھڑے کی عبادت سے باز آ جاؤ اور میری بات مان لو اور سامری کے فریب میں نہ آؤ۔ لیکن یہ مدتوں سے بگڑی ہوئی قوم تھی، یہ سیدنا ہارون علیہ السلام جیسے نرم مزاج آدمی کے حکم کو کیا سمجھتی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، حکم کو بھی جھٹلا رہے ہیں یہ، اور اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل ایک غلام قوم تھی جن کی ذہنیت، یعنی ان پر اور گہری چھاپ تھی اس ساری تہذیب کی اور اس الہ پرستی کی جو کہ فرعونیوں کے ہاں انہوں نے دیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پیچھے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب انسان کو صرف پیٹ کی ضروریات میں پھنسا دیا جاتا ہے نا، جب اور اس کو اتنا زیادہ سپریس رکھا جاتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، وہ ذہنی طور پر بھی غلام ہو جاتا ہے، جو جسمانی غلام ہوتا ہے نا وہ ذہنی غلام بھی ہو جاتا ہے۔ اور فرعونی بھی کیا کرتے تھے کہ کام ان سے بہت زیادہ مشقت والا لیتے تھے اور ان کو کھانے کو اتنا ہی دیتے تھے کہ یہ بیچارے صرف کھانے کے چکروں میں ہی پھنسے رہیں، اپنے دماغوں سے کچھ نہ سوچیں۔ اس وقت بھی ہمارے جو صورتحال ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ذہنی غلامی بہت زیادہ ہے، اور صرف نان مسلم کنٹریز میں نہیں ہے بلکہ وہ ملک جو مسلمان ممالک جو آزاد ہیں وہاں پر بھی ذہنی غلامی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ اس میں بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، جس میں ایک میڈیا بڑا کردار ادا کر رہا ہے کہ انسان وہ دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اسی میں جا پڑتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہی چیزیں اس کی خواہش بنتی چلی جاتی ہیں، وہی چیزیں دل کے اندر پنپتی ہیں، تو پھر جب اس کو موقع ملتا ہے نا تو وہ وہی کام کر گزرتا ہے جو اس نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماحول کا انسان پر گہرا اثر ہوتا ہے، ارد گرد کی صحبت کا انسان پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو اب ایک ایسی قوم یعنی بنی اسرائیل کی قوم جو فرعونیوں کے ہاں اتنے صدیوں سے غلام تھی، تو ان کی حالت بھی یہی تھی کہ انہوں نے جب ان کو ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی اور انہیں وہی ساری چیزیں پیچھے جو کرتے آئے تھے، وہ جو انہوں نے دیکھی تھیں وہ یہاں پر کرنا شروع ہو گئے،
اور بھول گئے کہ کوئی رب بھی ہے، کوئی ایسا خالق بھی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور جس نے ان کو ان کے اتنے بڑے دشمن سے نجات دی ہے۔ تو کہنے لگے کہ تم اپنی خیر مناؤ، موسیٰ آئے گا تو دیکھی جائے گی، سر دست ہم اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ابھی محبت جو ہے نا، جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے کہ بچھڑے کی محبت وہ پلا دیے گئے تھے، وہ اس میں اس حد تک ڈوبے ہوئے تھے کہ کہنے لگے ابھی تو ہم یہی کام کریں۔ قولا کہا یا ہارون، اے ہارون، ماں منع اکا، کس چیز نے منع کیا تجھ کو، اس جب رأیتہم، تم نے دیکھا ان کو، دلو کہ وہ بھٹک گئے ہیں۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ کی قوم پیچھے سے آزمائی گئی ہے اور وہ بچھڑے کی عبادت میں پڑ گئے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام سے کہا، ہارون جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے تمہیں کس بات نے روکے رکھا؟ اللہ تتبعن، کیا تم نے پیروی نہیں کی میری، فعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ کر گئے تھے کہ میرے پیچھے ان کا خیال رکھنا اور ان کے آپ نائب ہو، اور سب سے بڑھ کر خیال رکھنا یہی ہے نا کہ قوم کو ہدایت پر رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے لگے کہ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے یہ عذر سن کر، اور عذر وہی تھا نا کہ پیچھے کہ سامری نے ہمیں ایک چیز دکھائی اور ہم اس کی عبادت میں پڑ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصے میں آئے اور اپنے بھائی ہارون کی طرف متوجہ ہوئے، اور اب جوش غضب میں ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آگے آیت میں آ رہا ہے، اور کہنے لگے کہ میں تمہیں اپنا نائب بنا کر گیا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ ان لوگوں کے حالات پر کڑی نظر رکھنا، تو جب تم نے انہیں شرک میں مبتلا ہوتے دیکھا تو تم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ آخر وہ کون سی بات تھی جو تمہارے آڑے آ گئی کہ تم نے انہیں منع بھی نہیں کیا؟ تو میری اس تاکید کو یکسر بھول گئے تھے کہ اس بگڑی ہوئی قوم پر کڑی نظر رکھنا اور ان کی اصلاح کی پوری کوشش کرتے رہنا۔ قالا، اس نے کہا یعنی ہارون علیہ السلام نے، یبنا اماں، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ، نہ تو پکڑ، بلحیتی، میری داڑھی کو، ولا براسی، اور نہ ہی میرے سر کو، انی خشیتو، بے شک میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، کہ آپ کہو گے، فرقتا، کہ تو نے جدائی ڈال دی، یعنی تفرقہ ڈال دیا، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، یعنی میری بات کا لحاظ نہیں رکھا۔ اب ایک طرف یہ تھا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہارون علیہ السلام پر تھی، لیکن دوسری طرف جو قوم کا اتحاد اور ان کی جماعت ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہارون علیہ السلام کو اس وقت کی حکمت اور مصلحت یہی نظر آئی کہ جس گوسالہ پرستی میں یہ پڑے ہوئے ہیں ابھی ان کو اسی میں رہنے دو، اور ان کو گروپس میں بٹنے سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہارون علیہ السلام، یہ بھی یاد رکھیں کہ اچھا اب یہاں پر جو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا کردار نظر آ رہا ہے، ہارون علیہ السلام عمر میں اگرچہ بڑے ہیں لیکن منصب کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، اور اس کے علاوہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک اور سخت جوش غضب میں تھے، تو اسی غضب سے مغلوب ہو کر سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں کو انہوں نے پکڑا تھا۔ تو یہاں پر ان کا کردار نظر آ رہا ہے ہارون علیہ السلام کا، کہ اگر ایک فریق غصے میں ہے، اور ابھی حالانکہ ہارون علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حکمت سے جو فیصلہ کیا مجھے وہ بہترین اس وقت نظر آیا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے بڑے پیار سے تحمل کے ساتھ ان کو کہنے لگے، یبنا اماں، کہ ہے میری ماں کے بیٹے، یعنی ذرا تحمل کرو، پہلے میری بات سن لو اور میری داڑھی پکڑ کر دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو بات یہ تھی کہ جب یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تو میں نے انہیں پوری سختی سے روکا تھا، لیکن چونکہ اکثریت اس شرک میں مبتلا تھی لہٰذا انہوں نے مجھے دبا لیا اور مجھے جان سے مار ڈالنے کے درپے ہو گئے تھے، اور ان میں اکثر میرے دشمن بن گئے تھے۔ اب اگر میں اس معاملے میں مزید سختی اختیار کرتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان میں خانہ جنگی چھڑ جاتی، پھر ان کی اصلاح کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہ جاتی، لہٰذا مجھے بھی تمہارا ہی انتظار تھا کہ اب ان لوگوں کا کیا علاج کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور سوری یہ جو ہے نا کہ تم نے کہنا تھا، یہ جو میں نے آپ کو یہاں سے بتایا کہ یعنی دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو، یہ یہاں پر نہیں آ رہا، آگے کی آیات میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام نے جو میں نے بھی بات کی نا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ قوم اس حالت میں آ گئی ہے، یعنی بالکل ڈھیٹ ہو گئے ہیں اور بات ہی نہیں سن رہے ہیں، تو اگر میری مزید تبلیغ یا میں نے ان پر زبردستی کی تو ایسا ہوگا کہ یہ دو دھڑوں میں بٹ جائیں گے، یعنی یہ دو گروپس بن جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ہی انتظار کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آپ ذرا دیکھیں، اس آیت سے ہم اپنے بارے میں سوچیں اور آپس کے تعلقات اور معاملات۔ اب ایک طرف تو یہ کہ ہارون علیہ السلام کا نہایت تحمل والا کردار نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے،
تو ہم جو دین کے داعی ہوتے ہیں نا، یوزلی دین کے داعیوں کے درمیان ہی زیادہ تر منافرت پیدا ہوتی ہے، تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا جو جس دین کا اس کو پتہ ہوتا ہے نا وہ لے کے الگ ہو جاتا ہے. پھر مساجد الگ کر لی جاتی ہیں، پھر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حتیٰ کہ اگلے دن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ باتیں جو ہم اہل کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی لڑکی لے آؤ لیکن اپنی بیٹی ان کو نہ دو، ٹھیک ہے. تو وہ آج کل جو ہے یہ شافی اور یہ حنفی اور یہ لوگ آپس میں نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں میرے سننے میں آئیں. تو میں یعنی انسان اس حد تک جا سکتا ہے کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو وہ کافر قرار دینے لگے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کی پوری طرح سے سمجھ نہیں ہوتی یا اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اور انسان اپنی خواہش نفس میں اپنی شخصیت کی تقلید کروانے کے لیے یا کسی شخصیت پرستی میں پڑھ کے وہ لوگوں کو اپنی ہی جماعت سے جوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو دائی کا یعنی دعوت کا مقصد ہے نا کہ خالص دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دی جائے، وہ نہیں پھر ہوتا وہاں پر، ٹھیک ہے. جب انسان کو اپنی ذات کی پروجیکشن مطلوب ہوتی ہے نا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری طرف آئیں، میری سنیں، میرے پاس زیادہ لوگ ہوں. جیسے ابھی اس وقت آپ یہ دیکھیں گے یوٹیوب پر بھی یہی ہے، بلکہ میرے پاس تو خیر صرف یوٹیوب ہی ہے، لیکن جو باقی بھی جو فیس بک، ٹویٹر اور ایسے سارے چینلز ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، میرے لائکس کتنے ہیں، فلاں کے کتنے ہیں، اور پھر اسی میں پڑھ کے ایک دوسرے کا کیچڑ بھی اچھالا جا رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے. یعنی ایسی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں تو دل بڑا پریشان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ تفرقہ بازی کو ہوا دینے میں ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یعنی کہ یہ یعنی یہود جو ہیں وہ 70 میں بٹے اور نصارہ 71 میں، تم 72 میں جا پڑو گے. تو اتنے زیادہ فرقے بن چکے ہوئے ہیں. تو پھر اس وقت یہ بھی دل پریشان ہوتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے. تو وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ اس راستے پر جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اصل دین تو یہی ہے جو کہ قرآن و سنت میں ہے، حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحابہ کی سنت سے پتہ چلتا ہے، تبع تابعین اور تبع تابعین کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ اجماع امت کو بھی لے کے آپ یہ دیکھیں کہ اجماع امت کے لیے بھی تو آخر پورے ایک ہر گروہ کے ایک خاص فرقے کو اس پر متفق ہونا چاہیے نا. تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اجماع امت پہ بھی آپ نا ذرا ہوش سے بات کیا کریں، کیونکہ اجماع امت صحابہ کے دور میں تو ہم اس کو لیں گے کیونکہ وہ لوگ ایک سرٹن جگہ پر رہتے تھے اور ایک ہی جیسا ماحول اور انوائرمنٹ تھا. پھر ٹھیک ہے، پھر جب ڈفرینٹ جگہوں پر وہ لوگ گئے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، اختلافات ہوتے تھے تو وہ واپس پھر مرکز کی طرف رجوع کرتے تھے. خیر یہ لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بھی ایسی بھی باتیں ہو رہی ہوں نا کہ امت کا اجماع ہے یا یہ ہے، تو اس میں بھی نا آپ اصل کی طرف رجوع کیا کریں، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے. اور لیکن نا اصل کی طرف لوگ رجوع کیوں نہیں کرتے؟ وہ وہی بات ہوتی ہے کہ خواہش نفس ان کو اس طرف جانے نہیں دیتی کہ قرآن کا حکم کیا ہے، سنت کا حکم کیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہ اس طرف نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ذات کی پروجیکشن مطلوب ہے، اپنی گروپ کی. تو اس سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں. ہم نے نہ تو اس پہ بحث کرنی ہے، نہ ہی کسی کو یعنی کہ اس کے جماعت سے توڑنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ معروف کا حکم دیں اور جو نہیں ہے نا اس کو بعد میں لائیں. اور یہی ہمارے قرآن سمجھاتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور نہیں سے روکو. نہیں کا سے روکو کی بات بعد میں آ رہی ہے، پہلے آپ لوگوں کو معروف کا حکم دیں، ان کو اللہ سے جوڑیں، اور جب وہ اس بات پر آ جائیں نا تو پھر ان کو باتوں سے روکنے کی باری آئے گی، ٹھیک ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو دینی جماعتوں کی بات ہے نا کہ آپ کے پاس بھی علم ہے اور کسی دوسرے کے پاس بھی علم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ایک لائن پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ ان لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دین کی راہ پر نہیں ہیں، ہمارے بندے تھوڑی بہت نماز پڑھ لیتے ہیں یا کچھ ان کو اللہ کا رسول کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو تبلیغ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ ایک منافرت پیدا کر لیں کہ تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. بلکہ جس سیٹ اپ میں وہ ہیں نا وہیں پر ہی ان کو ایسا بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت آ جائے. اس سے آپ دین کا زیادہ کام لے لیں گے.
بجائے یہ کہ آپ اس کو اس کے سرکل سے توڑ کے، الا یہ کہ وہ بہت ہی غیر شرعی کسی سرکل میں ہے، الا یہ کہ آپ اس کو یعنی کہ ہاں یعنی آپ اس کو اس کے سرکل سے توڑ کے اپنی جماعت بڑھانے کی کوشش کریں، وہ جہاں پر ہے، جہاں پہ جاب کر رہی ہے، جہاں پہ جا رہی ہے، بس اس کو اللہ کی معرفت دے دیں. اگر وہ بندی آپ کی طرف سے ہدایت پہ راہ پر آ گئی نا، تو وہ جہاں پہ جا رہی نا وہاں پہ بھی لوگوں کو بدل دے گی. ٹھیک ہے، یہ اپروچ ہونی چاہیے. تو فرقہ بازی اتنا بڑا فتنہ ہے نا کہ اصلاح کے نام پر بھی اس میں آنے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا سورہ البقرہ میں، کہ منافقین کا کیا حال تھا کہ جب ان کو کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ اس پھیر میں انسان نہ آئے کہ اصلاح کے نام پر وہ اتنا بڑا فتنہ کریٹ کر دے کہ تفرقہ بازی پیدا ہو جائے اور ہدایت کی کوئی صورت ہی نظر نہ آئے. یعنی پھر لوگ اپنے ہی جھگڑوں میں پڑ جائیں گے، اور پھر تو وہ دین کی طرف آنے ہی نہیں آئیں گے نا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کوئی ایسا فتنہ نظر آ رہا ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ شرک کا فتنہ نظر آ رہا ہے، اور ہارون علیہ السلام نے اس پر تحمل سے کام لیا ہے اور انتظار کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، جن کا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، تو تب تک تو ہم یہیں پر ہی اعتکاف کرتے رہیں گے. تو یعنی اعتکاف نہیں، یعنی کہ جم کے ہی بیٹھے رہیں گے. تو اعتکاف کا لفظ اس لیے نہیں کہ وہ خاص ہماری ٹرم ہے جو جس کے لیے اللہ کے حضور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پھیر میں نہیں آنا کہ فلاں جگہ پر مجھے اصلاح کرنی ہے اور اصلاح کے نام پر ہم وہاں پر بہت بڑا فتنہ کریٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسی نیکی کی تبلیغ جس کے کرنے سے باہمی افتراق پیدا ہو جائے، اتحاد نہ ہو، وہ نہیں کریں. یعنی ابھی تو میں روک رہی تھی نا کہ پہلے امر کرنا ہے اور پھر بعد میں نہیں، یعنی نہیں سے روکنا ہے جو بھی. لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ نہیں سے بھی اس وقت روکنا ہے جب آپ کو لگے کہ اس سے بڑا فتنہ پیدا نہیں ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان کی مسلمان سے مخالفت، افتراق اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یہ دراصل زمین پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے جس میں ہم نعوذ باللہ مسلمان مبتلا کر دیے گئے ہیں. اس وقت آپ نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو اختلاف ہے یہ دین کو موڑ دینے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ اختلاف ایسے ہی ہے بالکل جیسے آپ آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے ہو، جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچا کے رکھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے ڈرا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے قوم میں ہی یعنی افتراق ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف رخ کیا اور کہا، قالا فرمایا، فما تو کیا خطبو کا تمہارا معاملہ ہے یا سامری، اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے. قالا وہ کہنے لگا، بصر تو میں نے دیکھا، بما لم ساتھ اس کے جو، یا بصرو انہوں نے نہیں دیکھا، بھی ساتھ اس کے، فقبض تو میں نے اٹھا لی، قبضتاً ایک مٹھی، من اثر رسول کے نقش قدم سے، فنبذتها تو میں نے ڈال دیا اس کو، وکذالک اور اسی طرح، سولت لی آسان کر دیا تھا میرے لیے، اچھا کر کے دکھایا میرے لیے، نفسی میرے نفس نے. سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حال سے بچائے. ہوا کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر اپنے بھائی ہارون سے مخاطب ہونے کے بعد اب سامری سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ سامری یہ کیا معاملہ ہے. واضح رہے کہ قرآن نے یہاں خطبہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو کسی ناگوار صورتحال کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. نیز یہ سامری اگرچہ بظاہر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مگر وہ ایک منافق اور فتنہ پرداز اور ہوشیار انسان تھا جو کفر و شرک کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا. ٹھیک ہے، اب ایمان لانے یعنی یہ کفر اور ایمان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں نا، جس میں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں پیچھے. تو اس میں ایک یہ ہے کہ دل میں پہچان لینا، لیکن یہ دل سے انکار کرنا لیکن زبان سے اظہار کر دینا. تو یہ دراصل ہپوکریسی تھی، جو کہ یہ منافق ہی تھا یہاں پر سامری. تو اب وہی جیسے مشرکین مدینہ میں منافقین کا معاملہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے جا سکتے، ان کی طرف سے ملنے والے فائدوں کو پسند کرتے تھے، اور اسی طرح وہ کافروں کی بھی تلواروں سے بچنا چاہتے تھے، ان سے حاصل ہونے والے فائدے بھی لینا چاہتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے منافقت کا اظہار کیا تھا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ کھل کر تو مخالفت نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اس نے زبان سے تو اپنے مذہب کا اظہار کیا ہوا تھا، لیکن یہ اس طاق میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے تو قوم کو پھر سے اپنے آبائی دین یعنی گو سالہ پرستی کی طرف لے جائے، یعنی بچڑا پوجنے کی طرف.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اسے ایسا موقع میسر آ گیا تھا. اب اس میں نا مجھے تو رات وہی رئیس المنافقین ہی یاد آ رہا تھا جب میں تیاری کر رہی تھی نا. اس کا بھی یہی حال تھا نا کہ بادشاہت کا تاج اس کے سر پر رکھا جانے والا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد ہوئی تو پھر اس نے اپنے دل کے کفر پر ایمان کا پردہ چڑھا دیا، یعنی زبان سے اس نے ایمان کا اظہار کر لیا تھا. اب اس کو بھی یہاں پر موقع میسر آیا تو اس نے بھی قوم پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے کیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے سوال پر کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ فرعون کی موت کے وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو میں نے ان کی آمد کو محسوس کر لیا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی تھی. جب میں نے بچڑے کی شکل بنائی تو اس میں یہ مٹی بھر دی تھی. یہ اسی مٹی کی کرامت تھی کہ جب بچڑا تیار کیا گیا تو اس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی آنے لگی، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں اس مٹی کی کچھ کرامت دیکھنا چاہتا تھا. یہ تو تھا بیان سامری کا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا یہ بیان بھی فریب کاری پر مشتمل تھا. وہ صرف یہی نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے بت پرستی اور گو سالہ پرستی کو فروغ دے، بلکہ حقیقتاً وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو لیڈر بننا چاہتا تھا، خود لیڈر بننا چاہتا تھا. اور اس میں آپ شیطان کا کردار یاد کر لیں کہ جب اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا تھا تو حیرت ہوئی تھی کہ یہ اتنی عبادت کرنے والا ابلیس یہ انکاری کیسے ہو گیا. تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دل کی منافقت کو ہم پر ظاہر کیا ہے، اور اس کا واقعہ قرآن میں بیان کر کے کہ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ اس کو سرداری ملے زمین کی، لیکن اس نے جب دیکھا کہ یہ تو کام ہی سارا الٹ گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو یہ دیا جا رہا ہے تو اس وقت پھر اس نے سجدے سے انکار کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ دراصل بڑا ہوشیار آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام تو کمزور ہیں تو اس نے ہوشیاری سے میدان ہموار کر لیا. کمزور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبیعتوں کے وہ ہوتے ہیں نا، بعض طبیعتیں ذرا سخت قسم کی ہوتی ہیں اور بعض ذرا تحمل والی ہوتی ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نا ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں. میری خود اپنی جو ٹیچرز تھیں نا دو، ان میں سے ایک ہمیں بڑے تحمل سے چلاتی تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ ساری کلاس اکٹھے ٹیسٹ دے لیں، بلکہ انہوں نے تو جو ینگسٹرز ہماری دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی تھیں ان کو بھی پکڑ پکڑ کے نا کرا دیا تھا. لیکن جو دوسری ہماری ٹیچر تھیں وہ آتی کبھی کبھار تھیں، لیکن ان کی طبیعت میں ذرا سختی تھی اور بہت زیادہ عظیمت کی، ماشاءاللہ ان کی تعریف ہو رہا ہے کہ وہ بہت عظیمت کی راہ پر تھیں. ٹھیک ہے، تو لیکن کیا وہ یعنی میں دیکھتی ہوں کہ اگر وہ دونوں کا امتزاج نہ ہوتا وہاں پر تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ کورس پورا نہ کر پاتی. ان میں سے ایک بھی ہوتی تو یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر اس میں مجھے نا یعنی کہ بڑا اللہ کی قدرت میں بڑا بندے کو پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتوں کے لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت کیسی ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت کیسی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر صحیح. اور پھر اس کے بعد ہم آگے بھی دیکھتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کا جو اقتدار ہے، اور لیکن ان کی طبیعت میں بھی تحمل اس طرح تھا اور انہوں نے نہیں چاہا کہ میرے لیے مسلمان قوم آپس میں دشمنی میں پڑے، حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر سیدنا ہارون علیہ السلام کو کمزور دیکھ کر اس نے کیا کیا، ہوشیاری سے اپنے لیے میدان ہموار کر لیا. تو سامری کا اصل مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لیڈری کو چمکائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی راہ اور اغراض و مقاصد سے اس کی راہ جداگانہ ہو. تو اور ساتھ میں قوم کی جو دل میں خواہشات تھی نا وہ اس کے ذہن میں تھیں. ٹھیک ہے، اب جیسے شیطان کا کردار یاد کر لیں کہ اس نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بن رہا تھا نا تو اس نے پیٹ کو دیکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اس کی یہ جو خواہشات نفس ہے نا اس کے ذریعے سے اس کو بہکا لوں گا. ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے نا ہمیں اپنی ذات کو سمجھنے میں اور یہ پہچاننے میں مدد ملتی ہے کہ کیا میں خواہشات نفس میں اتنی تو نہیں ڈوبی ہوئی کہ میں حق کو پہچان نہ سکوں اور باطل میں نعوذ باللہ جا پڑوں. کیونکہ یہ فتنوں کو پہچاننا اور اس سے بچ کے رہنا آج کے دور میں آسان نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے قوم کو اسی کی پرانی خواہشات نفسانی جو تھی نا کہ وہ بتوں کی عبادت اور وہ سارا کلچر وہ ان کو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. تو اس نے وہ پہلے سے ہی اس کے مانوس تھے. یہ الافہم کا لفظ آتا ہے نا وہ سورہ قریش میں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے مانوس تھے، وہ ان کو چیزیں اچھی لگتی تھیں، ان کی طبیعتوں کو وہ چیزیں بھاتی تھیں اور وہ اس کے دل دادا تھے. تو وہ واقعہ طور پر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں اور وہ قوم میں لیڈر بن گیا.
وہ قوم اس سے بڑی خوش تھی کہ یہ تو اس نے وہ ایک بچڑا ہی بنا دیا ہمارا، یعنی کہ سوری معبود ہی ہمارا یہاں پر اس نے بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے کہ پتہ نہیں وہ وہاں پر کیا کرنے گئے ہیں۔ تو یہی بات سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام اگر اس موقع پر شرک کو روکنے میں سختی سے کام لیتے تو قوم دو دھڑوں میں بٹ جاتی اور ان میں خانہ جنگی برپا ہو جاتی، پھر حالات قابو سے باہر ہو جاتے۔ اب یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے روکا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ذہنوں میں یہ خیال نہ آئے کہ بعض جگہوں پر کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو روکا نہ جائے، روکا تو جائے گا لیکن حکمت کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ جہاں پر آپ دیکھیں نا کہ لوگ ڈھیٹ ہو گئے ہیں، لوگ دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے ہیں، یا وہ معصوم لوگ جن کو ابھی سمجھ نہیں ہے ان کو بھی ان کے گمراہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اگر، کیونکہ لوگوں جو عام معصوم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب بات کی تہ کو نہیں نا پہنچتے تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی لڑ رہا ہے اور وہ دوسرا بھی لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں سے ہی نا ذرا پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو اس وقت حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر چپ کر جائیں۔ تو یہاں پر ہارون علیہ السلام نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے روکا تو لیکن سختی سے کام نہیں لیا۔ بعض علماء نے یہاں رسول سے مراد خود موسیٰ علیہ السلام لیے ہیں۔ اس صورت میں یہ جواب سامری کی انتہائی مکاری پر دلالت کرتا ہے کہ اس طرح اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کر کے انہیں بھی اپنے حق میں نرم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو قرآن کریم کے انداز سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سامری کا یہ بیان سب اس کے اپنے مکر و فریب پر مشتمل تھا۔ رہی یہ بات کہ بچڑے میں آواز کیسے پیدا ہو گئی تھی، تو یہ بات بھی چندہ مشکل نہیں تھی۔ جب اس بچڑے کے کھلے ہوئے منہ سے ہوا آر پار ہوتی تو اس بچڑے کی سی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی بھی بانسری کو، باجے کو منہ میں رکھ کے ہم پھونک مارتے ہیں تو اس سوراخوں کی وجہ سے اس میں طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح برقی گھنٹیاں ہوتی ہیں جو یہاں، اس سے بھی آوازیں آتی ہیں۔ تو اسی ٹائپ کی کوئی چیز اس نے کی ہونی ہے، اس کے اندر پترے اس ترتیب سے رکھے ہونے ہیں کہ جب ہوا جسم کے آر پار گزرتی تو آوازیں پیدا ہونے لگتی تھیں۔ اور لیکن نا اب اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی فریب کاری کی باتوں میں نہیں آئے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو جو بھی میں نے اتنا اس کو بتایا نا کہ ہمیں اپنی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا یہ معاملہ ہے۔ ہم اتنے شیکی ہیں ایمان کے معاملے میں کہ کوئی ہمیں کوئی بات سجھاتا ہے نا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے الفاظ دیکھیں، کہنے لگا کہ جو چیز میں نے دیکھی نا وہ دوسروں کو نظر نہیں آئی، تو چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی۔ ہمیں کوئی یہ کہے نا کہ میں نے فلاں یہ جو پیر ہے نا اس کے وہاں سے یہ لیا تھا، دربار سے تعویذ لیا تھا، یا یہ کہ فلاں قرآنی آیت کو میں نے اس طرح بنایا تھا، یا ایسی کوئی باتیں کریں نا تو ہمارا نا مذہب، جو ہمارا اپنا جو دین ہے نا وہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ ذرا دیکھا کریں اس وقت نا۔ تو اور پھر اس کے بعد کہنے لگا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس کے لیے اس چیز کو، یعنی اس نے مجھے اچھا کر کے دکھایا۔ یہ بھی بڑی فوکس کرنے والی بات ہے۔ یہ جو سولت آسان کر دینا یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کا اس چیز کو جس کا وہ حریص ہے اس طرح اچھا کر کے دکھانا کہ وہ اس کو اچھی نظر آنے لگے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اس کو چاہتے ہیں، وہ آپ کی خواہش نفس ہے، آپ، اور وہ آپ کو اتنی خوبصورت بنا کے دکھائی جائے کہ وہ اب آپ کی خواہش نفس چاہ رہی ہے، اس کا حریص ہے، آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کر گزریں بغیر یہ دیکھیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ شرعی لحاظ سے میرے لیے بری ہے، اس سے اللہ نے مجھے روکا ہے، یعنی دھوکے میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں اس نے کیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کے دھوکے میں نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو نا آپ یہاں پر میں تھوڑا سا اور بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جوں آگے دنیا بڑھ رہی ہے نا، اصل دین کہیں دور چلا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کا، سنت کا علم یہ تو خال لوگ ہی آج کل حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے جو چیزیں ہیں وہ ہماری سوسائٹیز میں داخل کر دی گئی ہیں، چاہے وہ معیشت کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، آپس کے تعلقات کا معاملہ ہے، تو اور اس کو نا بڑا سجا دیا گیا ہے۔ مثلاً سودی کاروبار ہے یا یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ہی جیسے معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ نہیں، تو اگر کہا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ نا علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ ان جگہوں پر اپنا ایک گھر نہیں لیں گے ضرورت کے لیے تو آپ مسلمان تو کمزور ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طرح اگر یہ بات کی جائے، اور ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دو پارٹیز اپنی مرضی سے لے دے رہی ہیں تو وہ پھر زبردستی تو نہیں ہے نا، اس میں تو ایسا کوئی نہیں ہے سودا ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، دونوں پارٹیز کی رضامندی شامل ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح جو بے حیائی جتنی پھیلتی چلی جا رہی ہے اس میں بھی کیا ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ جو LGBT ہے اس میں بھی کیا کیا تھا انہوں نے کہ جو نفس کہتا ہے نا وہ مان لو. بھئی رائٹس ہیں انسان کے، اس کے حقوق ہیں کہ وہ جیسا کرنا چاہتا ہے کرے. ٹھیک ہے، کوئی یہاں پر ڈریس کوڈ نہیں ہے، کوئی یعنی کہ نکاح کے جو تعلق یعنی نکاح کے جو خاص نکاح ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، مختلف طرح کے نکاح رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو یعنی لیگل کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہ ڈرگز وغیرہ دیکھ لیں، ان کو لیگل کیا جا رہا ہے اور یعنی وہ چیزیں مزین کر کے دکھائی جا رہی ہیں لوگوں کو. سولت لی نفسی وکذالک سولت لی نفسی. سولا کا پھر سے پڑھتے ہیں، دیکھیں کہ نفس کا اس چیز کو جس کا وہ حریص ہے، وہ اس کا دل کرتا ہے میں بھی یہ کروں، میرا بھی دل کرتا ہے میں ایک بہت بڑا عالیشان گھر لے کے رہوں، میرے پاس بھی بہت اچھی خوبصورت سی گاڑی ہو، طرح طرح کے برانڈز کے موبائل ہوں، میرے پاس بھی مال ہو، تو جب کریڈٹ پہ یہ سب کچھ مل رہا ہے تو میں لے لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نفس اس کا حریص ہے، رائٹ. اس کے بعد میرا بھی رائٹ ہے کہ میں دنیا میں اس طرح یعنی کہ میں ایک بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں مختلف طرح کے نکاح کروں، یا یہ کہ میرا یہ رائٹ ہے کہ میں جس طرح مرضی اپنی باڈی کو ایکسپوز کروں، میں جس طرح کے مرضی کپڑے پہنوں، مجھے اس پہ روک ٹوک کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سی ایسی چیزیں آپ کو آگے آگے نظر آئیں گی. آپ کے اپنے آپ بچے بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں. اور پتہ ہے کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور بار بار ایسے لوگوں سے قرآن کی تلاوت اور مجالس سے جڑے رہیں. یہ دو چیزوں کو لازم پکڑ لیں، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں، جتنی برکت چاہتے ہیں تلاوت کریں، اور دوسرا یہ کہ کسی جماعت سے یا کسی راس رو انسان سے جڑے رہیں. صبح اٹھیں تو اگر نہیں جا سکتے تو اسی کو سنیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ اس میں پھنس رہے ہیں، ہمارے اپنے پیارے، ہمارے اپنے، تو پھر ہمارے بھی بہکنے کے چانسز بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. الا یہ کہ ہم خود کو قائم رکھیں اور عقل و شعور کے ساتھ رہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تو بے شک تیرے لیے ہے زندگی میں ان تقولا کہ تو کہے لا مساس، نہیں چھونا، کہ مجھے چھوؤ نہ. ایسی بیماری لگے گی کہ تم کہو گے مجھے کوئی ٹچ نہ کرے. وَإِنَّ، اور بے شک لکا تیرے لیے موعدن، ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، لن تخلفہ، تو ہرگز نہ پیچھا چھوڑا جائے گا، یعنی تو وہاں تک ضرور پہنچے گا. وانظر، تو دیکھ، الی الہی کا، طرف اپنے الہ کے، یعنی اس معبود کی حالت دیکھ جو تو نے بنایا تھا. الذی، وہ جو ظلتا علیہ، رہا تو اس پر عاکفاً معتکف، یعنی اس سے جڑ کے رہا. لنحرکنہ، البتہ ہم ضرور جلا دیں گے اس کو. ثم، پھر لننسفنہ، پھر ہم ضرور گرا دیں گے اس کو، پھینک دیں گے اسے. فی الیمی، سمندر میں، نسفاً، گرا دینا، پھینک دینا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے چھونا نہیں، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا. اور پھر الہ کے لیے کیا انہوں نے تجویز کیا کہ الہ کی طرف دیکھ جس کے آگے تو معتکف رہتا تھا، اب یہ تجھے بچا سکتا ہے. یعنی الہ کی تو ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ الہ وہ ہے جس کی طرف ہر مصیبت بلا میں رجوع کیا جاتا ہے. تو اس الہ کا حال دیکھ کہ یہ تو ہم اس کو جلائیں گے کیسے، اور کیسے اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو موسیٰ علیہ السلام نے چھوت قرار دے دیا کہ کوئی بھی شخص اس سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے. اس کے لیے مزید سزا یہ تھی کہ وہ خود دوسروں سے کہتا تھا کہ مجھ سے پرے رہنا، مجھ سے بچ کر رہنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں ناپاک ہوں، مجھے نہ چھونا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا یا اسے چھوتا تو سامری کو اور چھونے والے کو دونوں کو تپ چڑھ جاتی تھی، یعنی بخار ہو جاتا تھا. لہٰذا سامری اس بات کو کہنے پر مجبور تھا کہ دوسروں کو کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا. ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اس جرم کی سزا پوری ہو چکی، بلکہ آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ بھی کبھی ٹل نہ سکے گا. یہ تو رہا تیرا انجام، اور اب ہم تیرے الہ کا جس کا تو دن رات مجاور بن بیٹھا رہتا ہے یہ حشر کرنے والے ہیں کہ اس سونے اور مٹی کے بت کے پہلے ہم ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، پھر ان کو جلا کر راکھ بنا دیں گے، پھر اس راکھ کو دریا میں پھینک دیں گے تاکہ تجھے اور پیروکاروں سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو خدا اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسرے کا کیا سنوار یا بگاڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بائبل میں بھی آتا ہے کہ اس کو نا جزام یا کوڑ کا مرض راہق ہو گیا تھا، جس میں اعضاء گل گر کر گرنا یعنی سڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور گرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صورت اتنی بھیانک ہو گئی تھی کہ لوگ اس سے بھاگتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے،
ٹھیک ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ یعنی وہ اس ظاہر ہے پیغمبر کی تو یہ شان ہی نہیں کہ وہ اس منافق کے فتنے میں پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کی جو اس نے دلائل پیش کیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا جو بھی چھپایا اس نے، چھپایا یہی کہ بیسیکلی تو وہ لیڈر ہی چاہتا تھا اور وہ دین پر تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ سزا اس کی بتائی، اور باقی جو ہے نا کہ ونظر الی الہک، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بچڑے کا کیا حال ہوا جو بنایا گیا تھا، اور جیسے کل آپ نے میں سے کسی نے تفسیر کی تھی نا کہ وہ سونے کے ساتھ انہوں نے مختلف طرح کے موتی اور وہ ملا کے جو زیور بنائے جاتے ہیں اور دھاگوں سے ان کو باندھا جاتا تھا تو وہ مزید ہیوی ہو جاتے تھے، تو وہ آلریڈی وہ سب چیزیں تو جل چکی تھیں، اب یہ جو پیور سونا اور چاندی رہ گیا تھا، لیکن اس کا بھی کیا حال کیا کہ اس کو اتنا زیادہ جلایا، اتنا جلایا کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کو ضرور گرا دیں گے، پھینک دیں گے، پرے پھینک ماریں گے سمندر میں، اور گرا دینا راکھ جیسے بنا کے نا۔ اچھا، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ سونا اور چاندی تو اس کو استعمال کرنے میں کیا حرج ہے، اس کو تو بانٹ کے کاٹ کے دوبارہ اس کو لوگوں میں بانٹ دیں، کیوں نہیں کیا ایسا؟ شرک کے آثار کو بھی ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آتا نا کہ وہ جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی تحت شجرہ تھی، تو وہ اس درخت کو لوگوں نے کوئی ایسی چیز بنا لیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ آثار ہی، حالانکہ درخت کاٹنا منع کیا گیا ہے، لیکن جہاں پر ایسی بات ہو کہ اس کے بعد آگے سے شرک پھیل سکتا ہو تو وہ ختم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو بت پرستی کی جگہیں تھیں فتح مکہ کے بعد ان کو گرایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پر تو خالد بن ولید گئے تھا، اور وہاں سے وہ جو وہاں پہ مجاورن تھی، پتہ نہیں وہ شیطانی تھی کہ جنی تھی، وہ بھی نکلی تھی نیچے سے، تو اس ساری جگہ کو جلا دیا گیا تھا۔ یہ باتیں کیوں یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں نا اور ہم لوگوں کو ان کے عقائد کی درستگی کرتے ہیں، تو لوگ اتنے زیادہ اس عقیدے کا شکار ہوتے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے نا کہ یہ مندر ڈھا دیا جائے گا، یا یہ جو مزار آپ نے بنایا گیا ہے یہ ڈھانا پڑے گا، یا اس قبر کو زمین کے برابر کرنا پڑے گا، تو وہ خود بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی ڈرائیں گے، ہائے بابا جی کی قبر آپ گرا دیں گے، بابا جی آپ تو پکڑے جائیں گے، آپ کی تو کیا میں نے سنا تھا اپاہج کر دے گا یا آپ کی ٹانگیں پکڑ لے گا، ٹھیک ہے، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ بابا جی کی طرف سے کسی کا اگر رشتہ بھی آیا نا اس کا بھی انکار کریں گے نا تو پتہ نہیں آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں، تو نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر آپ اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہیں تو آپ ان کے عقائد سے ہل سکتے ہیں کہ ہیں اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ سارا کچھ کیا، تاکہ ان کو جو شرک کے جو تھا نا آثار بھی مٹا دیے جائیں اور ان کو عقل آ جائے کہ دیکھو سونے چاندی کا یہ جو بنا ہوا ہے، حالانکہ سونا جو آپ کو پتہ ہی کتنا قیمتی میٹل ہے اور کس طرح سے اس کو جلا کے ختم کیا جا سکتا ہے، مشکل ہی ہوگی، پتہ نہیں کتنی دیر اس کو جلایا گیا اور اس کو پھر پانی میں بہایا گیا ہے، تو لیکن دکھانا یہ مقصود تھا کہ یہ تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بت یہ تمہارے کیا کام آئے گا، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی نقصان کو تم سے روک سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا انما بے شک الہکم، الہ تو تمہارا اللہ ہی ہے، اللہ جی وہ ذات لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، سبحان اللہ۔ تو پھر انہیں یاد کرایا وہی، اور شرک سے اب یہاں پر ایک طرح کی توبہ کروائی گئی ہے کہ اس سے پلٹ آؤ اور دوبارہ سے اس عقیدے کی یعنی کہ شہادت دو کہ بے شک انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، وسیع کل شیء علما، وہ وسیع ہے، چھایا ہوا ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، تمہارا الہ تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کے اسماء میں، نہ صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اختیارات میں، کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا اہم عقیدہ ہے ہماری زندگی میں بھی کہ بعض اوقات ہم بھی نعوذ باللہ لوگوں کی باتوں میں پڑھ کے نا، اور خاص طور پر اس وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیا کریں جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہم بھی لوگوں کی باتوں میں پڑھ کر کوئی نہ کوئی ٹونا ٹوٹکا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی لوگوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تو اکیلا ہی الہ ہے، وہی معبود ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں،
کوئی اس کے اختیارات میں بھی شریک نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اس کے اختیار میں کوئی اذن نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہمارا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے نا کہ ہم جب دعائیں کر رہے ہوں نا تب بھی ہمارے دل میں کسی کا خوف نہ ہو کہ نہیں فلاں کے وجہ سے میں بھی میری یہ دعا قبول نہ ہو، یا فلاں مجھے یہ نقصان پہنچا دے گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ نہ پہنچانا چاہیں، تو تب تک آپ کو فائدہ پہنچے گا نہیں. جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیں تو، اور ساری دنیا بھی مل جائے آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے دعائیں جب ہم مانگتے ہیں نا تو ہماری اسباب پر نظر ہوتی ہیں. اسباب ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم نے ان کے ذریعے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم توکل یہ ہے کہ اللہ پر پہلے امید رکھیں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اس پر توکل کریں، پھر اسباب کو اختیار کریں، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی توکل اللہ پر ہی کہ اللہ کے حکم سے ہی میرے یہ سارے کام ہوں گے. کسی شخص کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کو اپنی آپ کوئی سفارش پیش کرتے ہیں تو یقین یہی ہو کہ یہ شخص کرنے والا نہیں ہے، یہ صرف ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے، کام میرا اللہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ راتوں کو اٹھیں گے بھی، آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کل میں نے 9 بجے اس بندے کے پاس پہنچنا ہے. آپ کو پہلے یہ یاد ہوگا کہ مجھے تہجد کے وقت اٹھ کے دعا کرنی ہے. اگر اللہ چاہے گا تو اس شخص کے پاس یہ صلاحیت آئے گی کہ وہ میرا کام کر دے. اگر اللہ چاہے گا تو میرے پاس مال آئے گا کہ میں اپنا کوئی کام کر لوں. ٹھیک ہے. تو یہ الہ ہے، معبود ہے، اسی کے تمام تر اختیارات ہیں، خیر اور شر کا مالک وہی ہے، اسی کی طرف سے ہمیں سب کچھ پہنچتا ہے. وسیع کل شیء علما، وہ ہر چیز پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے، کوئی اس کے علم سے آگے بڑھ کر نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل اس میں پڑ گئے کہ ہمارا تو الہ یہ ہے، بچڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. بھئی تمہیں کس نے خبر دی؟ وہ موسیٰ جو جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہی انہی کے پاس سارا، اللہ ہی کے پاس سارا علم ہے. اس علم میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب اور ظاہر ہر طرح کے علم کو گھیرے ہوئے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ ساری کائناتوں کو گھیرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے عظیم، اتنے بڑے قدرت والے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کلاس میں، تو آپ کو سارے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ ہر بچے کے سر پر تو نہیں کھڑے ہوئے، آپ اس کے پاس تو نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے نظر کے اور وہاں پر اگر آپ علم رکھتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کو. ٹھیک ہے نا. آپ کو ان سارے بچوں کا علم ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائناتوں کا، جو بھی دنیا میں اس کی مخلوقات ہیں، سب کو علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں. ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبروں میں سے جو تحقیق گزر چکی. وقد آتیناک، اور تحقیق دیا ہم نے تجھ کو، من لدنا، اپنے پاس سے، ذکرن، ایک ذکر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھ سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے. اور اس میں جو ابھی یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کا بھی جو علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے برحق ہمیں پہنچا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی باتیں ہی ہیں. جیسے ان کو معبودان باطل جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کو جب پوچھا جاتا کہ بھئی تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی. ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کرتے پایا ہے. اور نصارہ یا اہل کتاب بھی جو اپنے مذاہب سے ہٹ گئے یا بہہ گئے، اس کی بھی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے صحیح علم سے جڑے ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے تاریخ کے قصوں میں بھی تحریفات کر دیں، اپنے عقائد میں بھی تحریفات کر دیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، خبریں جو سنا رہے ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، یہ ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے اپنی طرف سے آپ کو یہ ذکر یعنی قرآن دیا ہے. اور یہاں پر ذکرن قرآن کا کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا. تو اس صورت کا آغاز بھی ذکر سے کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اوپر آیا تھا نا، یہ تو ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. تو اب اصل موضوع کی طرف دوبارہ سے لوٹا گیا ہے کہ
یہ ذکرہ کیا ہے کہ ہدایت ہے قرآن کی صورت میں جو آپ کی طرف آ رہی ہے، نوع انسانی کی ہدایت ہے. اور بیچ میں جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے تو اس میں بھی یہی رنگ غالب نظر آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت دی گئی تھی اور لوگوں نے اس کا انکار کر کے معبودان باطل سے جڑ گئے. اسی طرح قریش مکہ کا کیا حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین برحق پہنچا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اور 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 اپنے معبودان باطل کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. اور یہاں پر انذار بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پہلے قصے آپ کو سنائے جا رہے ہیں نا، تو مشرکین مکہ کا بھی ایسا ہی حال ہونے والا ہے اگر وہ بھی انکار کریں گے، جو فرعونیوں کا ہمیں نظر آیا نا پیچھے. ٹھیک ہے. من اعرض عنہ، تو جس نے منہ موڑا اس سے، فإنہ، تو بے شک وہ، یحمل، وہ اٹھائے گا، یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن ایک بوجھ. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح سے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا اور ان کا دیکھو حال کیا ہوا. اور اس کے بعد سامری کا بھی جو قصہ گزرا ہے اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو سونے اور مٹی کے بت کی عبادت میں پڑ گئے تو اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا اور سامری کا کیا حال ہوا. تو جو کوئی بھی اس ذکر سے یعنی قرآن کی ہدایت سے منہ موڑے گا تو وہ اٹھائے گا ایک برا بوجھ قیامت والے دن. حمل جو ہوتا ہے نا وہ بوجھ ہوتا ہے جو آسانی اور خوشی سے اٹھایا جائے، لیکن اگر یہ زیر سے ہو، حملہ ہو، تو ناگوار بوجھ جو اٹھانا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. جیسے حمل کہتے ہیں نا اس کو جو عورت اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور بڑی خوشی سے اٹھاتی ہے، لیکن حمل کون سا بوجھ ہے جو کہ ناگوار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو یہاں پر دراصل بتا دیا گیا، انذار دے دیا گیا کہ جو بھی قرآن کے ذکر سے، اس ہدایت سے منہ موڑے گا تو پھر قیامت والے دن وہ ایک بوجھ اٹھائے گا جو یعنی کہ اس سے اٹھایا نہیں جائے گا، بڑا مشکل ہوگا اس کو، ناقابل برداشت بوجھ ہوگا. اور اس دنیا میں تو اب بوجھ کو یعنی کہ ہم جیسے بوجھ ہم تصور ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اس بوجھ کو مادی شکل دے دی جائے گی اور وہ اس بوجھ تلے پس رہا ہوگا. خالدین فی، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وساء، اور کتنا برا ہے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملہ، قیامت کے دن بوجھ اٹھانا، یعنی ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا. تو جب بھی کوئی معاملہ زندگی میں پیش آئے تو اس وقت رک کے نا فیصلہ کرنے سے پہلے ضرور سوچا کریں کہ میرے اس فیصلے کی بنیاد پر میرے آخرت کے معاملے کا حساب ہے. ٹھیک ہے. یہ تصور ہمارا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف امتحان گیا. انما فتنتم بہ، تم اس دنیا میں جو بھی کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے نا ایک فتنے میں ڈالے گئے ہو، چاہے وہ تمہیں خوشی کی خبریں مل رہی ہیں یا بڑی نعمتیں اور آسائشیں ہیں یا کوئی مشکل پیش آ گئی ہے یا اللہ کے کسی حکم پر مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس وقت رک جایا کریں اور شعوری طور پر یہ سوچا کریں کہ مجھے یہاں پر کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ جو میری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کام آئے. کیونکہ زندگی میں چھوٹا یا بڑا فیصلہ جو بھی آپ کرتے ہیں نا اس کی بنیاد پر آپ کے آخرت کے فیصلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو عقل مند انسان تو وہ ہے نا کہ جو ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے تیاری کر لے. اور یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی ہے، 40 سال گزر گئے، 40 اور گزر جائیں گے، 100 سال بھی جی لیا تو کیا ہے، 200 سال بھی جی لیا تو کیا ہے، مرنا تو ہے نا، آخر تو کیا ہے، موت ہی ہے نا. یہی یقین ہے نا ہمارا. تو جو آخرت کی زندگی ہے نا اس کو ہم اس کو سامنے رکھیں کہ وہاں پہ جو مجھے فائدے ملنے والے ہیں نا میں ان پر نظر رکھوں. اور اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو پھر وہاں کی جو زندگی ہے نا، وہاں کے جو بوجھ ہے نا، جو گناہوں کے بوجھ ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ فرعون اور اپنے فرعونیوں کو لے کر سب کے سب جب جائیں گے وہاں پر تو وہاں پہ وہ خوش تو نہیں رہیں گے جہنم میں ہمیشہ رہنا، اور پھر ایک دوسرے پر ہی لعنت کر رہے ہوں گے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہاں پر آپ پہنچے. اور پھر یہ بھی آتا نا کہ ایک اور وہ جب حطمہ کا پڑھتے ہیں، کرشر ہے وہ، اور پھر یہ کہ اوپر بڑے بڑے ستونوں سے وہ بند کر دیے جائیں گے، بلا دیے جائیں گے وہاں پر ڈال کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں. اور پھر قیامت کے دن کا بتایا، یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر، اور ہم جمع کریں گے، المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے. ایسے جرم کرنے والے لوگ اس دن جب اللہ کے ہاں اٹھائے جائیں گے تو وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، دہشت کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی. تو سور کے مانند نرسنگا یا بوک ہے، اور یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھیں. اسی کے مطابق یعنی کہ آپ کو پتہ نا کہ
یہ قرآن خالص عربی محاورے کے مطابق اترا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ سور کی بھی یہی شکل و صورت ہو، ٹھیک ہے. تو لیکن قرآن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے انسانی ذہن اس چیز اصل چیز کے کسی قریب تر سے متعارف ہو، ٹھیک ہے. جیسے ہم مختلف طرح کے پھلوں کا پڑھتے ہیں جو، اور گوشت کا پڑھتے ہیں جو جنت میں جنتیوں کو عطا کیے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی سورہ البقرہ میں فرمایا کہ وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن وہ یہ نہیں ہوں گے، یعنی ٹھیک ہے کسی بھی اعتبار سے دنیا کی چیزوں کو آخرت کی اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. تو بالکل اسی طرح سے یہ سور، اس کو ہم صرف ایک سمجھ سکتے ہیں. تو جب اس میں پھونک ماری جائے گی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام اس کو منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف حکم کے انتظار میں ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اور سور میں پھونک ماری جائے، اور جہاں پر جو کوئی ہوگا وہ وہاں پر فوت ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تمام زیرو ختم ہو جائے گی پہلے نفخہ کے وقت، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، نفخہ ثانی ہوگا، تو مجرمین سارے اور سارے ہی لوگ جو کہ اول دن سے پیدا ہوئے ہیں سب کے سب کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور اس دن پھر حشر ہوگا. تو مجرمین اس دن کن حالت میں ہوں گے؟ دہشت کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ بھی آتا نا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو امیجن کریں کہ سیاہ چہروں والے اور نیلی آنکھوں والے دنیا میں ایسا کوئی انسان ہمیں نظر آ جائے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں. ہارڈلی آپ کو ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو کوئی کالا نیلی آنکھوں والا نظر آئے. یوزلی گوروں کے آنکھیں کالی ہوتی ہیں، سوری نیلی ہوتی ہیں. لیکن وہاں پر جہاں جب قیامت والے دن آپ یہ دیکھیں نا کہ مجرموں کے سارے اعمال تو ان کے سامنے آ جائیں گے، تو چہرے جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ سیاہ ہو جائیں گے اس دن ان کے، ٹھیک ہے. اور مومنین کے چہرے سفید ہوں گے. تو اور اس کے علاوہ جیسے بھی میں نے بتایا نا کہ عربی محاورے کے مطابق قرآن اترا ہے، تو رومیوں کی آنکھیں نیلی ہوتی تھیں، اور عرب رومیوں سے بڑا وہ یعنی کہ نسلی عداوت رکھتے تھے نا، وہ ان کو دشمن لگتے تھے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر جب انسان مر کر اٹھے گا تو نیلی آنکھوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور دہشت کے مارے پھر کیا ہے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. یتخافتون بینہم، آپس میں سرگوشیاں کریں گے. لبستم، نہیں تم ٹھہرے، الا عشرا، مگر 10 دن. اب آپس میں جیسے بہت سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں تو ایسی سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اچھا کتنے دن ہوئے ہمیں، تو ایسے لگے گا جیسے 10 دن. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ 10 دن بھی نہیں لگیں گے، دن کی ایک گھڑی لگ رہی ہوگی، بس اتنا ہی ٹائم گزرا تھا. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی دنیا میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے اور دنیا کی رنگینیاں آپ کو اپنی لپیٹ میں لیں، او مجھے یہ فیصلہ کرنے سے بہت اچھا مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، میرے بچے فلاں مقام پہ پہنچ جائیں گے، اگر میں نہیں کروں گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس وقت سوچا کریں کہ کتنی ہے زندگی. اور ہمیں تو یہ سالوں پر محیط لگتی ہے نا، لیکن وہاں پر جب پہنچیں گے نا تو دنیا کی زندگی ایک چند گھڑیوں کی مسافت ہی لگے گی، بس متعارف ہی ہوئے تھے ایک دوسرے کا، بھی ہم نے تعارف ہی حاصل کیا تھا اور بس یہاں پہنچ گئے. نحن عالم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہیں گے. یقولو، جب کہے گا، امثالہم، ان کا سب سے مثالی، طریقتاً رائے کے اعتبار سے، یعنی ان میں سے جو رائے کے اعتبار سے سب سے مثالی ہوگا وہ کہے گا الا لبستم، نہیں ٹھہرے تم، الا یومن، مگر ایک دن ہی. تم تو دنیا میں ایک دن ہی ٹھہرے ہو، بس یہ تھوڑی سی مدت تھی. تو اور یہاں پر ٹھہرنے سے مراد دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور برزخ کی زندگی بھی. انسان کی عادت ہے کہ اسے خوشی کے لمحات قلیل بھی نظر آتے ہیں اور قریب بھی. 20 برس کے پہلے کے واقعات اسے یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے کل کی بات ہے. تو قیامت کے دہشت ناک احوال دیکھ کر یہ تصور اور بھی بڑھ جائے گا کہ کوئی اس زندگی کو ہفتہ 10 دن کی زندگی قرار دے گا، اور جو زیادہ سمجھدار ہوگا وہ پہلے کی تردید کرتے ہوئے کہے گا نہیں، صرف ایک ہی دن تو گزرا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا، گرا دے گا اس کو، اکٹھا اکھاڑ دے گا ان کو، ربی، میرا رب، نصفاً، گرا دینا. تو نفخہ سورہ اول سے اگر انسان اور دوسری جاندار چیزیں مر بھی جائیں گی تو پھر پہاڑوں جیسی سخت چیز پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ سوال دراصل وہ کرتے تھے کہ پہاڑوں کا پھر کیا ہوگا. اب یہاں پر آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن کی آیات یا صورتیں جب نازل ہوتی تو مومنوں کا کیا حال تھا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. اور منافقوں کا کیا حال تھا، وہ کہتے تھے کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا. تو اب ان کو جب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا تو جاہل ایسے سوال کرتے آگے سے کہ اچھا پھر پہاڑوں کا کیا ہوگا، کہ انسان تو نرم و نازک سی چیز ہے، اچھا وہ پھر اس کا یہ حال ہوگا تو جو زمین پر سب سے سخت چیز ہے اس کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا، اس کی قدرت اور عظمت کو ہی نہیں جانتا،
تو وہ تو پہاڑوں کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے نا، اور وہ کبھی نہیں سوچتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا میں ہی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، پہاڑ مٹی کی طرح بھربھرے ہو کر نیچے جا رہے ہوتے ہیں. ایون یہ کہ پہلے ہمیں یہ نہیں تھا پتہ کہ سمندر کی تہوں میں بھی زلزلے آتے ہیں، سونامی آیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھاتے ہیں کہ سیاروں کی گردش اور ان کی کشش ثقل میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے. تو یہاں پر تو پہاڑ ہی ہے نا، جو جس رب نے ان کو گاڑا ہے زمین میں، زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، وہ ان کو اکھاڑ بھی سکتا ہے اور ٹکرا کے پاش پاش بھی کر سکتا ہے. تو قیامت کو یہی حال ہوگا، اور اس وقت پہاڑوں کی دھول اڑ رہی ہوگی. فَيَذَرُوهَا، پھر چھوڑ دے گا اس کو کان ہموار صفصفا چٹیل. یعنی سب پہاڑ جب بیلنس ہو جائیں گے تو زمین ایک چٹیل میدان کی طرح سیدھی ہو جائے گی. لا ترا، نہ تم دیکھو گے، فیہا، اس میں، عوجن، کوئی ٹیڑھا پن، کجی، ولا امتن، اور نہ ہی کوئی اونچی جگہ، اونچا مقام. اچھا، رکو ہو گیا، ہم نے رکو تک ہی جانا تھا. ٹھیک ہے، میرے سامنے نا ایکچولی رکو لکھا ہوا نہیں تھا آ رہا، تو چلیں اسی آیت کو بس کر لیتے ہیں کہ یعنی قیامت کا حال بتایا جا رہا ہے. اور وہ یہاں پر اس سے پہلے تو وہ بات ہوگی نا کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا، کہ انہیں لگ رہا ہوگا وہ صرف یہاں پر ایک ہی دن ٹھہرے ہیں. اور اس کے بعد آگے یہ کہ زمین پر کیا صورت حال پیدا ہوگی اس کا بتایا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہاں سے اگلی دفعہ شروع کریں گے. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور معذرت ہے آپ کا وقت اوپر ہو گیا تھوڑا، تو تلاوت رہے گی، آپ چاہے ویڈیو میں سن لیجیے گا یا بھی سن کے اٹھ جائیں انشاءاللہ. آیت نمبر 90 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ
يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔